بھارتی جنتا پارٹی کی ایک سرگرم رکن نے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے عہدے سے ہٹانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک ہی اس کا علاج ہے کہ اس کو اس زمین پہ جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں مطالبہ کرتے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے یا ہمارے وزراء اور ہمارے مقتدر حضرات ایوانوں میں بیٹھنے والے صرف اسمبلی میں بیٹھ کر بات کریں بس بات ختم۔ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ گستاخی سرکاری سطح پہ ہوئی ہے تو احتجاج بھی سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے۔ صرف لبیک والوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس شہر کے اندر آنے والے مومنین نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ سب نے پڑھا ہے۔ کلمہ کی لاج رکھتے ہوئے ہم تمام کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آؤ نکلو، آج عالم کفر کی جو جلغار ہے اسلام کے خلاف اس کی روک تھام کے لیے ہم جناب والا کو انتظام کریں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے جہاد، اور کفر کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ پھر سنیے، لوگ یہ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، معیشت کی وجہ سے ہم کسی کا کمپٹیشن نہیں کر سکتے، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے، ہماری بخاری شریف ہے، ہماری مسلم شریف ہے، ہماری شرع سنہ ہے، اس کے اندر موجود ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خالد بن ولید چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جرنیل ہیں فوج کے۔ آپ نے فارس کے جرنیل کو خط لکھا، فارس کی حکومت کو خط لکھا، کیا کہا؟ اِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فارس کے کتوں، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، آپ کو آخری نبی مان لو۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ جَزْيَةٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو تم ذلیل ہو، ابن ذلیل ہو، تم خار ہو، تم بدترین ہو۔ اپنے ہاتھ سے تم ہمیں ٹیکس دو۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اب شیر کی للکار سنو، یہودیت کے سینے کی خار کی آواز سنو۔ محمد عربی علیہ السلام کے وفادار صحابی خالد بن ولید کے منہ سے نکلا ہوا جملہ وہ بہت بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا، سرکار کی رسالت کا نہ مانا، نبوت کو تسلیم نہ کیا تو یاد رکھو فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَيْلَ۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر تم نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے، تم نے کلمہ نہ پڑھا، ہمارے نبی کی ناموس کا خیال نہ کیا، تو میرے پاس ایسی قوم موجود ہے تم اتنی شراب سے محبت نہیں کرتے جتنی یہ جنگ کرنے سے محبت کرتے۔ لہذا سنو، ہمارے جذبات وہی ہیں، خالد بن ولید کے وارث ہم، صدیق اکبر کے وارث ہم، جناب فاروق کے وارث ہم، جناب عثمان کے وارث ہم، مولا علی کے وارث ہم، جناب حسین کے وارث ہم، طلحہ زبیر کے وارث ہم، امیر معاویہ کے وارث ہم۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے اکابرین نے کفر کو نتھ ڈال کے رکھی، آج ہم بھی نتھ ڈالنا جانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ہماری تاریخ میں ایسے معاملات نہیں ہوئے تو سنیے، کوئی کہے ہم کمزور ہیں، ہمارے ملک کے پاس اتنی جرأت نہیں، اتنی طاقت نہیں، تو سنو، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انی لواقف فی الصف یوم بدر، اب رمت بدر کی لڑائی تھی، سارا عالم کفر امٹ کر آیا ہوا تھا، ادھر 1000 کا مجمع ہے، محمد عربی کے غلام 313 ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا کر لوگے، اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے پاس تیر و تلوار، ان کے پاس ہیلتھ ویلتھ ویپن، ان کے پاس ریاست اور اقتدار، ان کے پاس سب کچھ عالمی، ان کے تعلقات مضبوط، تم کیا کر لوگے؟ محمد عربی علیہ السلام کے غلام عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں یہ آواز میرے کانوں پہ پڑ رہی تھی، میں سب میں کھڑا تھا، یوم بدر کا دن تھا، نظر تو عن یمینی عن یساری، میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، خدا کی قسم میں نے انصار کے 2 بچے دیکھے جو نو عمر ہے، کڑیل جوان نہیں، طاقتور نہیں، پاورفل نہیں، اتنا حوصلہ مجھے تو بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں فتمنیت ان اکون بین عدلا منہما، میرے دل میں یہ جناب والا سوچ انگڑائی لینے لگی، کاش عبدالرحمن فوجی لڑتا ہے زور بازو پہ، آج تیرے دائیں طرف بھی کبھی جوان ہوتا، بائیں طرف بھی کبھی جوان ہوتا، یہ بچے کو ہوگا کیا بگاڑیں گے؟ ان میں سے ایک بچے نے ادھر دیکھے، حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں فغامدنی احدہما، محمد عربی کے صحابہ میں سے اس ایک بچے
سب سے بڑا فرعون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا ما حاجتک الی، اے بچیا تیرا کیا کام ہے؟ تو بچہ وہ بڑا، تو بغیر کمزور، وہ بڑا طاقتور۔ اس بچے نے کہا چاچا چھوڑ طاقتوں کو، ہم طاقتوں سے نہیں لڑتے، ہم مصطفیٰ کی محبت کے سہارے لڑتے ہیں۔ سنیے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما حاجتک الی، اور کیا وجہ ہے کیوں پوچھتا ہے؟ اس بچے کی زبانی سنیے۔ اس بچے نے کہا، اس نوخیز جوان نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاچا مجھے اس کی طاقت نہ بتا، کفر کا سردار ہونے کا رشتہ نہ بتا، سیاست ریاست اس کی ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی پالا اور واسطہ نہیں، مجھے پتا چلا ہے وہ میرے نبی کو بھونکتا ہے۔ سنیے اس بچے نے کہا مجھے پتا چلا ہے وہ میرے نبی کو بھونکتا ہے۔ آج اگر ہم سے انتظامیہ پوچھے، ہم سے پولیس پوچھے، دکاندار پوچھے، جناب اقتدار اعلیٰ پہ جناب براجمان لوگ پوچھے تم کیوں نکلے ہو، تو ہمارے ہر جوان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا، علماء کو پتا چلے گا اخبرنا، کوئی اسائی میں نہیں نکلے، ساکو پتہ لگے، ہمارے قانون نے سنا اخبرنا، ہمیں پتا چلا ہے کہ انہا تسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرب کی ایک کتیا ہمارے نبی کو بھونکتی ہے، اس لیے ہم نکلے ہیں۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اس جوان نے قسم اٹھا کر کہا فالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ جوان کی جان ہے، اگر میں ابو جہل کو مل گیا اتنے تک چھوڑوں گا نہیں جتنے تک ماروں گا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الغرض آخری بات، ٹائم بالکل قلیل ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سٹیج پہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کتے نے جو زبان استعمال کی ہے وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر کوئی مومن بیان نہیں کر سکتا، کسی مومن کا کان سن نہیں سکتا۔ سنیے آج ہر بندہ جناب اپنے آپ کا عاشق رسول کہتا ہے۔ اس کتیا کا میں نے انٹرویو سنا 16 منٹ کا، اس نے کہا میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، ٹی وی اینکر نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے تو وہی کہا ہے جو ان کے مولوی کہتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری ریلیوں کو اپنے اندر ضم کرو، میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتانا چاہتا ہوں اس کتیا نے کہا جو مولوی نے کہا، میں نے بھی وہی کہا۔ اس نے بطور ریکارڈ ذاکر نائک کی کیسٹ سنائی کہ جو بکواس اس نے کی ہے میں نے وہی کی ہے، جو سزا اس کی ہوگی وہی میری ہوگی۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب اللہ کیا ہوا، تم مسالک میں بیٹھ گئے، نہیں اس کتیا کو جرت نہیں ہوئی میرے اعلیٰ حضرت کا نام لیتی، اس کو جرت نہیں ہوئی پیر سراج کا نام لیتی، اس کو جرت نہیں ہوئی تاجر گولڑا کا نام لیتی، اس کو جرت نہیں ہوئی سید نعیم الدین مراد آبادی کا نام لیتی، اور نہیں لے سکی۔ اس نے کمزوری بارتیں دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بس میں ایک تاریخی جملہ آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں۔ جب اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جانے لگا، اس وقت مرزا بشیر نے ایک ملا کی کتاب سامنے کی کہ اس میں لکھا ہوا ہے نبی کے بعد کوئی اور آ جائے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے امام نورانی نے کہا میں ملا پہ بھی لانا ڈالتا ہوں، اس کی کتاب پہ بھی ڈالا جاتا ہوں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سنو صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، عملی طور پر اہل سنت بیدار ہو جائیں۔ ہمیں کسی کی آسرے کی ضرورت نہیں، کسی کی افرادی طاقت کی ضرورت نہیں۔ میں بھرے مجمع میں کروڑ کی سرزمین پہ کہنا چاہتے ہوں سنیو تگڑے ہو جاؤ، محمد عربی کی گستاخی برداشت، کوئی صحابہ کو بھونکا تو برداشت، کوئی اہل بیت اطہار کو بکواس کرے گا تو برداشت، کوئی صالحین کے خلاف بات کرے گا تو بات، کوئی وطن عزیز کے خلاف بات کرے گا تو برداشت۔ آج ہمارا مقصد سیاسی نہیں، زہرا کے بابا جان کی نماز پہ پہرا دینا ہے۔
ہم نکلے ہیں، ہمارے کوئی پرسنلی پرپازز اور مقاصد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نکلے ہیں۔ لہٰذا میں تمام احباب کو پھر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، جب اس طرح کا اہم ایشو آئے، معاملہ آئے، ہمیں کسی اور کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں، تم گھروں سے نکل کر ثابت کر دو یہ تاجدار گولڑا کے دیوانے مستانے، یہ پیر بارو کے غلام، یہ سواق لجپال کے نوکر، یہ حسین کے سپاہی ہر کافر کی گردن دبوچنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔